بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین الذي عرج بشخصه وبذاته وبروحه إلى السماوات العلى وأكرمه الله تعالى إلى حيث ما شاء وأوحى إليه ما أوحى وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر ناظرین کرام اور سامعین حضرات، آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ قمری مہینوں کے اعتبار سے رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اور شعبان کی آمد سے پہلے رجب المرجب کا مہینہ ہوتا ہے، اور جو ہی رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے مذہبی معاشرے کے اندر اور مذہبی حلقوں کے اندر عموماً ایک واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث لایا جاتا ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ ہمارے مذہبی معاشرے میں ہمارا ہر کوئی چھوٹا اور ہمارا ہر کوئی بڑا اس واقعے کو واقعہ معراج کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ یہ واقعہ جس طریقے سے اس واقعے کو قرآن اور احادیث صحیحہ نے پیش کیا ہے، اس چیز کے پیش نظر اہل السنہ والجماعت کے تمام مکاتب اور تمام مناہج اور تمام مسالک کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ واقعہ معراج کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جو زمینی سفر کہلاتا ہے، جس کو سفر اسراء کہتے ہیں، وہ اس قدر دلائل سے ثابت ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو واقعہ معراج کو اپنی تفصیل کے ساتھ اہل السنہ والجماعت اتفاقی معاملہ اور اتفاقی نظریہ تسلیم کرتے ہیں، جس کے انکار سے کفر لازم آتی۔ لیکن اس وقت معراج کے حوالے سے سب سے پہلے رجب المرجب میں ایک خاص دن کی تعین کے ساتھ، یعنی 27 رجب المرجب، اس ہی تاریخ کو واقعہ معراج ہونے کی تاریخ بتلائی جاتی ہے۔ اس بات پر تو پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ واقعہ معراج ہوا ہے، اور جن عقل دشمنوں نے اور عقل کو اپنا خدا ہی تسلیم کیا، ان لوگوں نے اہل فلسفہ کی
زیر تربیت رہ کر انہوں نے واقعہ معراج کو نکارنا چاہا پر وہ اس کو نکار نہ سکے۔ واقعہ معراج کا ہونا اپنے اصول کے اعتبار سے ثابت ہے، لیکن تاریخ کے اعتبار سے اہل اسلام نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف ظاہر کیا ہے۔ اس اختلاف کے ظاہر کرنے سے واقعہ معراج پر کوئی بھی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بچے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2015 میں اس کی ولادت ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 2015 کے پہلے مہینے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 2016 کے آغاز میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 2017 کے آغاز میں، کچھ تو 14 کی بات کرتے ہیں۔ پھر مہینوں کے اعتبار سے کوئی جنوری کی بات کرے تو کوئی دسمبر کی بات کرے، دنوں کے اعتبار سے کوئی جمعرات کی بات کرے، کوئی جمعے کی بات کرے۔ تو مہینوں کے اعتبار سے، سالوں کے اعتبار سے اور دنوں کے اعتبار سے کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ سب اختلاف کرنے والے مانتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا تو ہوا ہے، لیکن پیدا کس سال میں ہوا، کس مہینے میں ہوا اور کس دن میں ہوا، اس معاملے میں ان کے یہاں ایک علمی اختلاف ہے۔ تو اس علمی اختلاف سے ان کے وجود کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ مورخین نے رجب المرجب اس دن اور اس تاریخ اور مہینے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ واقعی معراج تو ہوا ہے اور اس کا ثبوت قرآن سے اور احادیث متواترہ سے، واقعی معراج کو پوری امت تسلیم کرتی ہے۔ ہاں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دن کے اعتبار سے وہ دن کون تھا، اور مہینوں کے اعتبار سے وہ کس مہینے کے اندر وہ واقعی معراج رونما ہوا، اور سالوں کے اعتبار سے وہ کون سا سال تھا، اور تاریخ کے اعتبار سے وہ کون سی تاریخ تھی جس کے اندر واقعی معراج رونما ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بالعموم یہی بات تو کہی جاتی ہے کہ 27 رجب المرجب میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے واقعہ معراج کا واقعہ پایا جاتا ہے۔ ایک ہے شہرت کا معاملہ، لیکن ایک ہے حقیقت کا معاملہ۔ شہرت کی وجہ سے پھر کبھی کبھار اہل علم خاموش رہتے ہیں، لیکن اس خاموشی سے اس مشہور قول کو یہ کہہ کر تسلیم کرنا نہیں اگر واقع معراج ہوا وہ 27 رجب ہی کو ہوا، یہ اس قسم کا عقیدہ اور نظریہ قائم کرنا یہ بات غلط ہے۔ شہرت یہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن حقیقت اور یقین کیا ہے یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ جہاں تک مورخین کی بات کی جائے اور سوانح نگاران کی بات کی جائے، حضرت امام عبداللہ محمد بن عبد الباقی امام زرقانی رحمہ اللہ، جن کی وفات 1122 ہجری میں ہوتی ہے، ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، جلد 2 صفحہ 67، تابع المقصد الاول فی تشریف اللہ تعالی لہ علیہ الصلاۃ والسلام وقت الاسراء۔ اس کتاب کے اندر امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ولما کان فی شہر ربیع الاول او الآخر او رجب یا او رجب او رمضان او شوال اقوال 5۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے جو واقع معراج پایا جاتا، کیا یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، یا ربیع الثانی کے مہینے میں ہوا، یا رجب المرجب کے اندر یہ ہوا، یا رمضان المبارک کے اندر ہوا، یا شوال المکرم کے اندر ہوا، اس کے بارے میں 5 اقوال بتائے جاتے ہیں۔ ساتھ فرماتے اسرے بروحہ و جسدہ یقظتاً، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرائی گئی مبارک روح اور جسم کے ساتھ حالت بیداری میں، یعنی کہ جس کو جسمانی معراج کہتے ہیں، لا منامن مرتن واحدن فی لیلۃ واحدہ عند جمہور المحدثین والفقہاء والمتکلمین۔ فرماتے ہیں خواب کا معاملہ نہیں،
خوابی معراج کو چھوڑ کر، روحانی معراج کو چھوڑ کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سفر معراج کا ثبوت ملتا ہے وہ جسمانی ہے۔ اس بات کو جمہور محدثین، فقہاء اور متکلمین، تمام اہل سنت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ وتواردت علیہ ظواہر الاخبار صحیحہ ولا ينبغي العدول عن۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا جسمانی ہونا روح اور مبارک جسم کے ساتھ حالت بیداری میں، اس پر جو ہے بہت ساری صحیح روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، جن روایات کا انکار کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں۔ تو اوپر اس امام زرقانی نے فرمایا کہ کس مہینے کے اندر معراج کا واقعہ رونما ہوا، اس کے بارے میں انہوں نے 5 اقوال کی نشاندہی فرمائی۔ آگے حضرت علامہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 135 کتاب سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصل الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی بیت المقدس، اسی طریقے سے السیرۃ النبویہ لابن کثیر جلد 2 صفحہ 93 فصل فی الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی بیت المقدس۔ اس عنوان کے تحت امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں فعلی قول السدی یکون الاسراء فی شہر ذی القعدہ وعلی قول الظہری وعروہ یکون فی ربیع الاول وقد اورد حدیثا لا یصح سندہ ذکرناہ فی فضائل شہر رجب ان الاسراء کان لیلۃ السابع والعشرین من رجب واللہ اعلم ومن الناس من يزعم ان الاسراء كان اول ليلة جمع من شهر رجب وهي ليلة الرغائب التي احدثت فيها الصلاة المشهورة ولا اصل لذلك والله اعلم۔ حضرت امام ابن کثیر علیہ رحمہ جو بہت بڑے مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے اور سیرت نگار بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ امام سدی علیہ رحمہ کے قول کے پیش نظر وہ فرماتے ہیں حضور کا جو معراج کا واقعہ رونما ہوا اور حضور کا جو سفر معراج ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ ذوالقعدہ یعنی کہ قمری مہینوں کے اندر جو 11واں مہینہ ہے، اس 11ویں مہینے کے اندر حضور نے معراج کا سفر فرمایا۔ اور امام ظاہری اور امام عروہ رحمہ اللہ کے قول کے اعتبار سے فرماتے ہیں حضور کا جو سفر معراج ہوا وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس طریقے سے کچھ لوگوں نے فرمایا کہ رجب المرجب کی 27ویں رات، فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے تو اس کے بارے میں کچھ ایک حدیث کو بھی ذکر کرنا شروع کر دیا، لیکن امام ابن کثیر علیہ رحمہ بڑی دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ فرماتے ہیں اس حدیث کی کوئی سند درست نہیں ہے، وہ سند کے اعتبار سے لا اصل لہ، وہ بغیر کسی دلیل ہے، اور اگر یہ کہا جائے اس کی سند درست نہیں ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس رات کے اندر نہ جانے طرح طرح کے بدعات اور خرافات کو بھی رواج دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے صلاۃ الرغائب کے نام سے اس رات کے اندر ایک نماز کو کھڑا کیا ہے، جو نماز نہ خود حضور نے پڑھی ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ بعد کے تابعین، اتباع تابعین اور نہ فقہا نے اپنی فقہ کی کتاب میں اس نماز کے بارے میں کوئی ذکر کیا ہے۔ تو ابن کثیر علیہ رحمہ کے اس نقل قول کے اعتبار سے یا تو ذوالقعدہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج ہوتا ہے، یا امام ظاہری اور امام عروہ رحمہم اللہ کے قول کے پیش نظر ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر معراج ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ یہ دوسرے ہے حضرت ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد 3 اور صفحہ 25 اور 26 کے اندر ذکر الحوادث فی سنت 12 من النبوت الاسراء والمعراج۔ اس کتاب کے اندر حضرت فرماتے ہیں قال الواقدی رمضان المبارک فی السنۃ الثانیۃ العشرہ من النبوہ، نبوت کے 12ویں سال یعنی کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، جب مکہ مکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد 12 سال مکمل ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے فی لیلۃ السبت ل17 لیلۃ، رمضان کی 17ویں رات ہوتی ہے اور دن
سنیچر ہوتا ہے، اس رات کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر معراج فرمایا۔ اور اسی طریقے سے دیگر بزرگوں نے کیا لکھا؟ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 17 من ربیع الاول قبل الہجرۃ بسنۃ۔ کچھ لوگوں نے ربیع الاول کی 17ویں تاریخ کے بارے میں لکھا ہے، 17ویں رات کے اندر حضور نے معراج فرمائی۔ وقال مؤلف الکتاب ویقال انہ کان لیلہ 27 من رجب، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رجب المرجب کے 27ویں رات میں حضور نے معراج فرمائی۔ 17 رمضان کی بات آئی، اور اسی طریقے سے ربیع الاول کی 17 تاریخ کی بات آتی ہے، اور رجب المرجب کی 27 تاریخ کی بات آتی ہے۔ اب یہاں پر ابن جوزی رحمہ اللہ نے المنتظم کے اندر 3 اقوال کو ذکر کیا ہے۔ اوپر تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہے کہ جس میں 5 اقوال کی بات کہی گئی۔ حضرت امام آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر روح المعانی جلد 8 اور صفحہ 8 پر سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، اختلف فی شہرہ و لیلتہ، حضور نے کس مہینے میں معراج فرمایا اور کس رات میں، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقال نووی فی الفتاوی، امام نووی نے فتاوی کی اپنی فتاوی کے اندر لکھا ہے، کان فی شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے میں حضور نے معراج فرمائی۔ وقال فی شرح مسلم تبع للقاضی ایاز، امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم صحیح مسلم کی شرح اس المہذب کے اندر امام قاضی ایاز علیہ رحمہ کی اتباع میں یہ بات لکھی، انہ فی شہر ربیع الاخر، ربیع الثانی کے مہینے میں حضور نے معراج فرمائی۔ وجزم فی الروضۃ بانہ فی رجب، اور روضہ کے اندر ایک کتاب ہے، اس کے اندر یقین کے ساتھ مصنف نے لکھا کہ حضور نے رجب کے مہینے میں جو ہے معراج فرمائی۔ وقیل فی شہر رمضان، اور یہ بھی کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں۔ وقیل فی شوال، شوال کی بات بھی کہا گئی۔ وکان علی ما قیل اللیلہ 27 من الشہر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 27 رات کے اندر، مہینے کی 27 رات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج فرمائی۔ تو اس طریقے سے بھی اور بھی باتیں ملتی ہیں۔ اور حضرت امام موسیٰ بن راشد اعظمی اللؤلؤ المکنون فی سیرت النبی المامون، اس کے اندر ایک حوالہ ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کب اور کس مہینے میں معراج فرمائی۔ انہوں نے سال کے اعتبار سے بھی ذکر فرمایا، انہوں نے مہینے کے اعتبار سے بھی ذکر فرمایا، اور انہوں نے دنوں کے اعتبار سے بھی یہ بات فرمائی، لیکن ساتھ میں یہ فرماتے ہیں جس طریقے سے آپ نے 27 رجب کو متعین کیا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ اس بات کے اندر علماء نے اختلاف کو ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بڑے علماء ہیں، جیسے ہمارے برصغیر کی ایک متفق علیہ شخصیت علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُؤَرِّخِينَ فَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ فِي الرَّبِيعِ الْآخِرِ وَقِيلَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَقِيلَ فِي شَوَّالَ وَقِيلَ فِي رَمَضَانَ وَقِيلَ فِي رَجَبَ فِي لَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ وَقَوَّاهُ بَعْضُهُمْ۔ الآثار المعروفة في الأخبار الموضوعة للامام اللکھنوی رحمہ اللہ، صفحہ 62 کے اندر یہ بات لکھی جاتی ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ محدثین، مفسرین، علماء صلحاء کے درمیان اس معاملے میں خاصا اختلاف ہے کہ حضور کا ربیع الاول میں معراج ہوئی یا ربیع الثانی میں یا ذوالحجہ میں یا شوال کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں یا رجب کی 27 تاریخ کے مہینے میں۔ تو فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے تو 27 رجب کو ہی زیادہ مشہور کر دیا، لیکن تاریخ اور سند کے اعتبار سے ان میں سے کسی ایک قول کو مستحکم اور یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا خلاصے کے اعتبار سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج تو ثابت ہے، لیکن تاریخ اور مہینوں کے اعتبار سے اس میں خاصا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی اگر ہم بنیادی وجہ کو ہم اس کا غور کریں، تدبر کریں، تو ایک بات تو طے ہے کہ معراج کے سفر میں امت کو جو کچھ ملا وہ تو حضور کے واسطے سے مل ہی گیا۔ اس رات کی تاریخ کیا تھی، دن کیا تھا، آنے والے وقت کے اندر اس دن اور تاریخ کے ساتھ کچھ خرافات اور کچھ رسومات اور کچھ رواجات کو نہ جوڑا جائے،
جس جوڑ کی وجہ سے حضور کی ذات پہ ایک قسم کا حملہ ہے۔ حضور کی ذات کے بارے میں وہ چیزیں اور وہ باتیں جن کو ہمارے معاشرے میں رواج دیا جاتا ہے، جبکہ وہ باتیں حضور سے ثابت نہیں، تو غلط باتوں کو حضور کی ذات کی طرف منسوب کرنا، اس طریقے سے کچھ لوگوں نے بڑی چالاکی سے اور بڑی ہوشیاری سے رجب المرجب کی 27 تاریخ کو متعین کیا، ایک پروپیگنڈے کے تحت کہ امت مسلمہ کو اس دن کے ساتھ ایک عقیدت کا تعلق جوڑا جائے، پھر جا کے ان کے ایمان کو، ان کے عقائد اور نظریات کو کسی بھی طریقے سے برباد کیا جا سکتا۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، معراج کا سفر برحق ہے۔ حضور کا یہ معجزہ تمام معجزات میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ جتنے سارے معجزات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئے، ان معجزات کو وقت کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنے حواس سے جانا اور پہچانا، لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو معجزے غیبوبت ہے، جس معجزے کو کسی نے اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بعد میں جب حضور نے اس چیز کے بارے میں امت کے سامنے ذکر کیا تو صحابہ نے اس کو تسلیم کیا، اور صحابہ میں بالخصوص افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بلا چون چرا کے اس بات کو تسلیم ہی کر دیا۔ بلکہ تو کفار مکہ، مشرکین مکہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور دلائل النبوہ کے اندر روایت موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دشمنوں نے بتایا کسی شخص کا یہ کہنا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں راتوں رات اور رات کے کچھ قلیل حصے کے اندر میں نے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، جنت کو دیکھا، عرش کو دیکھا، فرش کو دیکھا، کیا یہ بات ممکن ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بظاہر ممکن تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو آپ کا یار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو صدیق نے فرمایا جب مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر تو حق ہے کہ حضور نے ایسا کیا ہوگا، ان سے ایسا کروایا گیا ہوگا، یہ حق ہے، اس لیے کہ میں نے پیغمبر کو تب نبی مانا۔ یہ تو آج 13واں سال ہو رہا ہے، میں تو 10-11 سالوں سے حضور کے ہر معاملے کو، ہر فیصلے کو بلا چون چرا کے تسلیم کر رہا ہوں، جب آج تک میں نے ان کی ہر بات کو ایمان بالغیب کے پیش نظر میں نے اس کو تسلیم کیا۔ آج اگر یہ اس غیب کا ایک اعلیٰ معیار ہے تو میں اس بات کو کیوں نہ تسلیم کروں؟ اگر حضور کی بات ہے تو سچ ہے، اگر دوسرے لوگوں کے بارے میں دعویٰ ہے تو اس کے بارے میں تأمل کیا جا سکتا ہے۔ واقعی معراج حق ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر جو عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، عقیدۃ الطحاوی، اس میں باضابطہ لکھا جاتا ہے والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بشخصہ وبجسدہ وبروحہ، اسی طریقے کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے فقہ الاکبر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اسی طریقے سے عقائد نصفیہ تفتزانی کے اندر یہ بات لکھی ہے، امام اوشی رحمہ اللہ نے بدل امالی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے۔ عقائد کی جتنی ساری کتابیں ہیں، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں ہو، ان تمام میں یہی بات لکھی ہے کہ معراج کا واقعہ برحق ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اس کی تفصیلات تو آئندہ مجالس کے اندر ذکر کی جائے گی، لیکن فی الحال جو بات میں نے عرض کی کہ معراج ہے اور برحق واقعہ ہے، لیکن اس کے بارے میں جو تاریخی بات کہی جاتی ہے، اس کے بارے میں مورخین، مجتہدین، محدثین، فقہاء کے درمیان ایک خاصا اختلاف ہے۔ بعض لوگ رمضان کی بات کرتے ہیں، بعض رجب کی بات کرتے ہیں، بعض ربیع الاول کی، ربیع الثانی کی، بعض شوال کی بات کرتے ہیں، بعض ذوالحجہ کی بات کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے مہینوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، گرچہ مشہور تو 27 رجب المرجب کو ہی بتایا جاتا ہے، لیکن وہ یقین اور تحقیق کے اعتبار سے نہیں۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمیں اس کے لیے کسی دن کو متعین کرنا یہ شریعت کے مزاج اور ذوق کے خلاف ایک بڑی زیادتی ہے۔ اور شریعت کا مزاج کیا ہے؟ ہم نے ہر بات کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے، انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو اپنے درجے پہ اتارنا، یہ اعتدال ہے اور یہی امت وسط کا صفت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس چیز کے پیش نظر ہمیں اعتدال کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے۔ شریعت کے اعتدال کو پامال کرنا یہ شریعت سے بغاوت ہے۔ اللہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب بھی عرض کر رہا ہوں، آئندہ مجالس میں کتاب المعراج کے حوالے سے معراج کی بنیادی باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تاریخ معراج کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم عرض کریں گے واقع معراج کے اسباب کیا ہے، ہم عرض کریں گے واقع معراج کے بنیادی مقاصد کیا ہے، ہم عرض کریں گے واقع معراج کے انعامات اور تحائف کیا ہے، واقع معراج کے بنیادی اسباق کیا ہے، اسی طریقے سے واقع معراج کے عجائبات اور خوارق عادات کیا ہے، واقع معراج اور اسی طریقے سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہم عرض کریں گے، واقع معراج اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں اس رات اور دن سے جڑے متعلق تمام رسومات اور رواجات، ان کے بارے میں شریعت کا نظریہ کیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ واقع معراج سے متعلق جو ہمارے ماحول میں جاہل خطیبوں نے طرح طرح کے ایسے واقعات کو گڑھ لیا جن واقعات کا قرآن اور سنت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں، ان واقعات کو زیر بحث لا کر امت کے عقائد اور نظریات کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے زندگی رکھی، آئندہ مجالس کے اندر ترتیب وار ان تمام موضوعات کو تفصیل کے ساتھ زیر بحث لایا جائے گا۔ آخر میں ایک بنیادی عنوان ہوگا واقع معراج عقل کی روشنی میں، کیونکہ عقل پرست لوگ واقع معراج کو عقل سے ماورا سمجھتے ہوئے چاہے تو یہ تھا کہ وہ اپنے عقل کو ناقص اور کمزور تسلیم کرے، انہوں نے واقع معراج کو نکارنا شروع کر دیا۔ ان تمام موضوعات کو اللہ کے فضل و کرم سے تفصیل کے ساتھ زیر بحث لایا جائے گا۔ اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔